الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حرمت والا، احترام والا اور اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ شہادت والی، اسلامی مہینوں کے مہینے کے پہلے مہینے میں شہادت ہوتی ہے، اور اسلامی مہینوں کے آخری مہینے ذوالحجہ میں بھی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام شہادتوں کا دین ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی شہادت ہے، اسلام کی انتہا بھی شہادت ہے۔ شہادت مسلمانوں کا ورثہ ہے، شہادت مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اسی لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ گمان ہی نہ کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ شہید کی زندگی کا تصور اور اس کا شعور، اس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ شہادت جس سے اسلام کے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں، یکم محرم کو، اور پھر 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت، آپ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت بھی دوسرے صحابہ کی طرح درس حیات ہے، جس طرح حضرت عمر کی شہادت درس حیات ہے، حضرت عثمان کی شہادت درس حیات ہے، حضرت علی کی شہادت درس حیات ہے، حضرت حمزہ کی شہادت درس حیات ہے۔ اسی طرح کربلا کے اندر حضرت حسین کی شہادت بھی درس حیات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، کوفہ سے خط آ رہے ہیں،
امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 12,000 خط کوفہ سے آئے. خط لکھتے ہیں کہ آپ کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خون علی کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اسلامی سلطنت کی سربراہی آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں. خط آ رہے ہیں کہ ہم مشن حیدری کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنے والا ہاتھ بے نقاب ہو جائے تو قاتل بھی بے نقاب ہوتے ہیں. کس نے خط لکھے؟ کس نے خط لکھوائے؟ یہ خط لکھنے والے قلم بردار ہاتھ یہی حضرت حسین کو دگا دے گئے. اور تلوار بردار ہاتھ بن گئے. لیکن تاریخ میں ان خط لکھنے والوں کی دگا کو یاد رکھا جائے گا اور علی کے لخت جگر حسین کی وفا کو یاد رکھا جائے گا رضی اللہ عنہما. مسلسل خط، مسلسل پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب مسلم بن عقیل کو حالات کی آگاہی کے لیے بھیجا. پتہ چلے کہ وہاں کے حالات کیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے. جب چلنے لگے تو 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے فرتے محبت سے آپ کے ساتھ چلنے کا اصرار کرتے ہیں. اصرار غالب آیا. جناب مسلم بن عقیل ان بچوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں. ان کا اصرار ٹال نہ سکے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ میں ان گلشن رسالت کے 2 مہکتے ہوئے پھولوں کو لے کر کوفہ کی طرف نہیں جا رہا، جنت کی طرف جا رہا. وہاں پہنچے، بڑا استقبال ہوا. جناب مسلم بن عقیل کا بڑے جوش و خروش سے ویلکم کیا گیا اور اتنا پرجوش استقبال خط لکھنے والوں نے کیا کہ جناب مسلم بن عقیل متاثر ہو گئے اور خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف آوری کے لیے رائے دے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کے اپنے جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لوگوں نے روکنا چاہا، نہیں رکے.
صحابہ نے روکنا چاہا، نہیں رکے، رشتہ داروں نے روکنا چاہا، نہیں رکے، تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، تدبیر کرنے والے تدبیر کرتے ہیں، حسین وہاں نہ جاؤ، انہوں نے تمہارے بابا علی کو بھی بلا کے شہید کیا تھا، وہ تمہیں بھی شہید کریں گے، تمہارے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، وہ تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، تدبیر ہے، لیکن اس تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، فیصلہ وہی ہوا جو رب کو منظور تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام روکنے والوں کے روکنے کے باوجود کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ خبر ملتی ہے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع پائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن ذرا غور کیجئے، ان کی شہادت کی خبر پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واویلا نہیں کیا، شہادت کی خبر پا کے نوحہ نہیں کیا، شہادت کی خبر پا کے حضرت حسین نے مرثیہ نہیں کہا، حضرت حسین نے شہادت کی خبر سن کے ماتم نہیں کیا، چہرے کو نہیں نوچا، اپنے سینے کو نہیں پیٹا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت پر درس دے گئے، شہادت کی خبر ملے، شہادت کی اطلاع ملے، نوحہ نہیں کرنا، مرثیہ نہیں پڑھنا، بالوں کو نہیں نوچنا، چہرے کو نہیں پیٹنا اور ماتم بھی نہیں کرنا۔ یہ درس ہے، درس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جب وہ کوفہ میں پہنچے تو جنہوں نے خط لکھے تھے ہزاروں کوفی، جنہوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا تھا جناب مسلم بن عقیل کو، اور جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد گورنر بنا۔ ابن زیاد کی تقرری کے بعد سارے وہ کوفی ملنگ، وہ حیدری ملنگ سارے غائب ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم بن عقیل کے استقبال کے لیے سارا کوفہ باہر نکل آیا، پھر ایک وہ بھی وقت تھا ابن زیاد کی آمد کے بعد ان کی لاش جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ کی گلیوں میں بے کور و کفن پڑی تھی، اور وہ کہاں گئے حیدری ملنگ؟ کہاں تھے عاشقان حسین؟ کہاں تھے چادر زہرا کی تجارت کرنے والے؟ اور کہاں گئے اہل بیت کے نام پہ اپنی پوندے بڑھانے والے؟ کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ نعرے باز، یہ خون اہل بیت کے تاجر تماشا دیکھتے رہے اور گلشن اہل بیت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں لٹتا رہا۔ اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ
ساتھ بھی بے وفائی، کوفی ملنگوں کی جس طرح بابا علی کے ساتھ بے وفائی، آج بیٹے حسین کے ساتھ بھی بے وفائی۔ جب بے وفائی کو دیکھا اور کہ یہ خط لکھنے والے منحرف ہو گئے، یہ خط لکھنے والے بھاگ گئے، یہ بلانے والے بھاگ گئے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین تجویزیں سامنے رکھتے ہیں: مجھے واپس جانے دو، مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، یا پھر اسلامی سلطنت کی سرحدوں پہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو۔ لیکن ان بے وفا کوفیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کیا اور آپ کی شہادت کا المناک، خوفناک، غمناک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اے کربلا، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ بطول کا جگر، رسول کا خون آج بہتا ہے کربلا کے میدان میں۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار سامنے آتا ہے، آپ کی سیرت سامنے آتی ہے، آپ کی وفا سامنے آتی ہے۔ آپ مظلوم شہید ہیں، مجاہد شہید ہیں۔ آپ کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کتنی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت حسن پیدا ہوئے، دونوں بھائیوں کی ولادت میں 1 سال کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جناب فاطمہ الزہرا کی گود میں پھول کھلا ہے، آپ تشریف لائے، پتہ چلا بیٹا پیدا ہوا، فرمایا بیٹی کیا نام رکھا ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان اس کے بابا علی نے حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تیرا پہلا بیٹا ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ حرب کا معنی جنگ ہے، جنگ والا ہے، لیکن میرا بیٹا حسن ہے، اس کا نام حسن ہوگا۔ اللہ کے رسول نام رکھتے ہیں اور پھر اپنے لعاب کی گٹھی حضرت حسن کو دیتے ہیں، اپنی گود میں اٹھا کے ان کے دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اذان کہتے ہیں۔ 1 سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پتہ چلا فاطمہ الزہرا کی گود میں گلشن رسالت کا دوسرا پھول کھلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بچے کو گود میں اٹھایا اور پھر پوچھا فاطمہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان اس کے بابا علی نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگجو آدمی تھے، کمانڈر آدمی تھے، جرنیل آدمی تھے، اس مناسبت سے وہ نام رکھ رہے ہیں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں فاطمہ اس کا نام بھی حرب نہیں ہوگا، وہ حسن ہے، یہ حسین ہے، دونوں جنت کے پھول ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا آقا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے،
اپنے نواسوں کو اٹھاتے، ایک طرف گود میں جناب حسن کو اٹھاتے، دوسری طرف گود میں جناب حسین کو بٹھاتے، آقا ان دونوں کو سونگتے، دونوں کو سونگتے۔ لوگ پوچھتے آقا ان کو کیوں سونگتے ہو؟ آقا فرماتے یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا کہنے ان کے، ان ہستیوں کے، ان پھولوں کے کہ جن کو کائنات کے امام سونگتے ہیں، جن کی خوشبو کونین کے تاجدار لیتے، اور ان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ جن کو گٹھی آمینہ کے لال دے رہے ہیں، اور جن کو سب سے پہلے گود محمد الرسول اللہ کی ملتی ہے، اور وہ کہ جن کی تربیت مدینہ کے تاجدار کرتے ہیں، وہ جن کو کھانا کھلانا پیارے نبی نے سکھایا، اپنے ساتھ بیٹھ کے سکھایا۔ حسن و حسین دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اپنی طرف سے کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ جن کو کھانا بھی سکھایا محمد الرسول اللہ نے، پینا سکھایا محمد الرسول اللہ نے، چلنا سکھایا محمد الرسول اللہ نے، اور کھیلنا سکھایا محمد الرسول اللہ نے، کہ جن کی کھیل کے لیے آقا نے اپنے کندھے فراہم کر دیے، اور جن کی کھیل کے لیے کائنات کے تاجدار نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، جن کی خوشی کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کہ میرے بیٹے، میرے نواسے، یہ جنت کے پھول میرے کندھوں پہ سوار ہیں، ایسا نہ ہو میں اٹھوں اور یہ گر جائیں، ان کو چوٹ لگے۔ آقا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے اچانک کونین کے تاجدار نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، مسجد نبوی کی جوتوں والی جگہ پر اللہ کے رسول تشریف لے گئے، خطبہ چھوڑ کے، ممبر چھوڑ کے اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے، ابھی بچے تھے اور پاؤں کسی جوتی میں اٹکا، حضرت حسن گر پڑے، ان کا گرنا برداشت نہیں ہوا، کونین کے تاجدار آگے بڑھے، خود اٹھایا، جا کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور واپس مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے گود میں بٹھا کے خطبہ چاہتے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے۔ اور یہ وہ کہ جن کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آقا مدینہ پاک سے باہر کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے، اپنے نواسوں کو اپنے سینے سے لگاتے، پھر آقا سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب آقا واپس تشریف لاتے حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے، اپنے نواسوں کو بوسہ دیتے، ان کو سینے کے ساتھ لگاتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر اور اپنی مسجد میں تشریف لاتے، اور اپنے مسجد میں تشریف فرما ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونے کی آواز آئی، کون رو رہا ہے؟ حسین ابن علی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فوراً اٹھے، اپنی مجلس کو برخاست کیا، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، فرمایا بیٹی یہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول ابا جان بھوک لگی ہے، ابھی میں کچھ کھانے کو دیتی ہوں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کونین کے تاجدار نے، مکہ کے در یتیم نے، رسولوں کے سردار نے جناب حسین کو اپنی گود میں اٹھایا
اور گود میں اٹھا کے رسول اللہ نے اپنی نبوت والی زبان کہ جس زبان سے قرآن نازل ہوتا ہے، جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ نعت کے وحی والی زبان، وہ زبان وہی بولتی ہے جو رب کا قرآن بولتا ہے، وہ زبان وہی بولتی ہے جو جبریل امین لے کے آتے ہیں، وہ زبان وہی بولتی ہے جو رب کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس زبان کو نکالا، حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ حسین بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے اپنے نانا کی زبان کو چوسنے لگ گئے، اور جس نبی کی زبان کو حسین نے چوسا ہو، جس کے لعاب کو حسین نے چوسا ہو، جس کا جھوٹا حسین نے کھایا ہو، اس کا مقابلہ، اس کا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین آقا کی زبان کو چوستے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں اپنی زبان، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں آقا فرماتے ہیں یہ میرے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں بیٹے میرے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، دونوں سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور یہی وہ ظلم ہوا حضرت حسین کے ساتھ، اور آج تک ہو رہا ہے، آج تک ظلم ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ 6 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، 7 سال کی عمر تھی حضرت حسین کی جب اللہ کے رسول وفات پا گئے، یعنی 7 سال کے حسن تھے، 6 سال کے حسین تھے۔ حضرت حسین کی اس 6 سالہ زندگی میں انہوں نے جو اللہ کے رسول سے سیکھا وہ احادیث کے بیان کر دیں۔ حضرت حسن و حسین وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا سکھائی آقا نے اپنے نواسوں کو۔ پھر دونوں یہ روایت کرتے ہیں کہ نانا نے ہمیں دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دونوں شہزادے روایت کرتے ہیں کہ نانا فرمایا کرتے تھے جو صبح یہ دعا پڑھ لے شام تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شام کو دعا پڑھ لے صبح تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعائیں سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو، چلنا سکھا رہے ہیں اپنے نواسوں کو، بیٹھنا سکھا رہے ہیں اپنے نواسوں کو، کھانا سکھا رہے ہیں اپنے نواسوں کو، بولنا سکھا رہے ہیں اپنے نواسوں کو، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، نمازیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور اس کردار کو لے کے جب حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں تو پھر مورخ چھلانگ لگاتا ہے، مورخ اس 6 سال کی عمر کے بعد چھلانگ لگا کے پہنچتا حضرت حسین کی 53 سال کی عمر پر، 53 سالہ زندگی پر، 60 ہجری 50 سال ہی غائب کر گیا بیچ میں سے۔ کتنے مظلوم ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بچپن کے بعد ان کے لڑکپن کا تذکرہ نہیں، کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلی کے اندر حضرت حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اپنی گود میں اٹھا لیا، علی آئے، کہا علی یہ بیٹا تیرا ہے، چہرہ نبی کا ہے، بیٹا تیرا ہے، چہرہ نبی کا۔ اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے سمجھدار تھے، اتنے دانا تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا بلائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شورا کے ممبر ہیں، حضرت عمر کی شورا کے ممبر حضرت حسین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے پوچھتے ہیں، بتائیے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا وظیفہ کب مقرر کیا جائے
کسی نے کہا جب چلنے لگے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کسی نے کہا جب روٹی کھانے لگے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کسی نے کہا کو بیٹھنے لگے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حسین کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہیں چچا عمر میں ایک رائے دوں؟ فرمایا ہاں ہاں بھتیجے حسین تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، قانون وضع کیا جا رہا ہے، قانون لکھا جا رہا ہے، قانون کی تشریح ہو رہی ہے، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کے جب پہلی مرتبہ رونے لگتا ہے وہ رو کے اپنے وجود کا احساس ایک سلطنت کو بتاتا ہے، رو کے اپنا وجود منواتا ہے، رو کے اپنا وجود ایک ریاست کو بتاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ بچہ روتا ہے اس وقت سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرماتے ہیں قانون لکھو، رائے حسین کی ہے، قانون عمر نے بنا دیا۔ آج کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے بچہ روتا ہے، روئے گا، ادھر روئے گا ادھر اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی، ان کی شادیاں، ان کی رشتہ داریاں، ان کے داماد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، یہ بیان نہیں ہوتا، ان کا بچپن بیان ہے، بیان ہونا چاہیے، لیکن جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں کہ جس جوانی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو بکر صدیق کو مانا، اس جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں کہ جس جوانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کا سبق سیکھا، اس جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں کہ جس جوانی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ پہرا دینے کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں، ان کی اس جوانی کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی جرت کا ذکر کیوں نہیں؟ بہادری کا ذکر کیوں نہیں؟ کارناموں کا ذکر کیوں نہیں؟ جنگوں کا ذکر کیوں نہیں؟ فتوحات کا ذکر کیوں نہیں؟ بات کی جاتی ہے کہ 61-60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ شہادت کا ذکر کرتے ہو، شہادت کے تذکرے کرتے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی بات کرتے ہو، لیکن کبھی یہ تو دیکھو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے ہیں 41 ہجری میں۔ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت معاویہ زندہ رہے، حضرت معاویہ کی خلافت رہی، حضرت معاویہ کی امامت رہی، حضرت معاویہ کی امارت رہی۔ ان 60 سال کی ہجری میں 19 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں جناب معاویہ کے پیچھے پڑھی، جنگیں معاویہ کی ابتدا میں لڑی۔ ان 19 سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کے خلاف، اس امارت کے خلاف، اس حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی تلوار نہیں نکالی، کوئی شمشیر نہیں نکالی۔ پتہ چلا حضرت حسین جناب معاویہ کی خلافت کو حق سمجھتے تھے، جناب معاویہ کی امامت کو حق سمجھتے تھے، جناب معاویہ کی امامت کو درست سمجھتے تھے، اس لیے ان کے خلاف جلوس نہیں نکالا، جلسہ نہیں نکالا، ریلی نہیں نکالی، تلوار نہیں نکالی، شمشیر نہیں نکالی۔ جب تک جس چیز کو حق سمجھتے رہے حسین نہیں نکلے، اور جس کو حق نہیں سمجھا سارا مدینہ روکتا رہا، حسین نہیں رکے، حسین نہیں رکے۔ جس کو حق سمجھا اس کے خلاف اکساتے رہے، اس کے خلاف بھی کان بھرے جاتے رہے، اس کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی، لیکن حضرت حسین نہیں نکلے۔ اور جب حق نہیں سمجھا
پھر سارا مدینہ روکتا رہا، حسین رکتے رہے، حسین نہیں رکے۔ یہ جو آپ کی جوانی، آپ کا تذکرہ، یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سے بڑھ کر مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہا جاتا ہے، کہا جانا چاہیے، وہ امت کے امام ہیں۔ حضرت حسین میرے بھی امام ہیں، حضرت حسین تیرے بھی امام ہیں، حضرت حسین جگ کے امام ہیں، حضرت حسین سب کے امام ہیں۔ میں حضرت حسین کو اپنا امام مانتا ہوں، لیکن جس کو امام حسین نے مانا تو اس کو امام کیوں نہیں مانتا؟ جس کی امامت کو حسین نے مانا تو اس کو کیوں نہیں مانتا؟ ابو بکر کو امام حسین نے مانا تو ابو بکر کو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتا؟ عمر کو امام حسین نے مانا، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن تو امام عمر کیوں نہیں کہتا؟ عثمان کی اقتداء میں حسین مدینے کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، تو امام حسین کیوں نہیں کہتا؟ تو امام علی کیوں نہیں کہتا؟ یہ تفرقہ تیری طرف سے ہے، یہ انتشار تیری طرف سے ہے، یہ لڑائی تیری طرف سے ہے، یہ جھگڑا تیری طرف سے ہے۔ ابو بکر میرا امام ہے، عمر میرا امام ہے، عثمان میرا امام ہے، علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، حسین بھی اسی طرح میرا امام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھگڑا کس بات کا؟ لڑائی کس بات کی؟ فتنہ کس بات کا؟ آؤ آج جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آؤ حضرت حسین کو اپنا ثالث مانو۔ اگر جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو، فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو، انتشار ختم کرنا چاہتے ہو، حضرت حسین کو اپنا جج مانو۔ میں حضرت حسین کو اپنا جج مانتا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے، چلتے ہیں حسین کے دربار میں، چلتے ہیں حسین کی درگاہ پہ، فیصلہ کرواتے ہیں۔ فیصلے کو جو حسینی ہے وہ تو مانے گا، جو حسینی نہیں وہ نہیں مانے گا۔ چلتے ہیں حسین کے دربار پر فیصلے کے لیے جج مانو۔ حسین ابن علی کو پتہ چل جائے گا حسینی کون ہے اور حسین کا مخالف کون ہے۔ آؤ حکومت کو ٹینشن نہ دو، حکومت کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کرفیو، یہ فورسز، یہ فوج کا گشت، رینجر کی تعیناتی، یہ پولیس کی کے لیے مصیبتیں، سارا ختم۔ آؤ فیصلہ حسین سے کرواتے ہیں۔ حسین کو جج میں بھی مانتا ہوں، حسین کو جج تو بھی مان۔ فیصلہ حسین سے کرواتے ہیں۔ جس کی عزت حسین نے کی تو بھی اس کی عزت کر، جس کا احترام حسین نے کیا تو بھی اس کا احترام کر۔ پتہ چل جائے گا حسینی کون ہے۔ جس کو امام حسین نے مانا اس کو امام تو بھی مان، اس کو امام میں بھی مانتا ہوں۔ فیصلہ ہو جائے گا حسین کے ماننے والا کون ہے، حسین کا منکر کون ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا نہیں، آج لاہور کی سڑکوں پہ وہ گھوڑا نہیں ہے، اس گھوڑے کی نسل بھی نہیں ہے، شبیہ ہے۔ گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، مان لیا، شبیہ ذوالجناح سڑکوں پہ آتی ہے، تم اس کا احترام کرتے ہو، کیوں؟ حسین کی سواری ہے، اس پہ حسین سوار ہوئے تھے، جس پہ حسین سوار ہوئے وہ نہیں، وہ گھوڑا نہیں، اس کی شبیہ ہے، اس کی شبیہ ہے۔ جس سواری پہ حسین سوار ہوئے
اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہو، جس سواری پہ حسین سوار ہوئے اس شبیہ سے مدد بھی مانگتے ہو، اس شبیہ کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہو، اپنی بیویوں کو گزارتے ہو، اپنی اولادوں کو گزارتے ہو، اپنی عورتوں کو گزارتے ہو، گزارو، تمہارا مسئلہ ہمارا نہیں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری نہیں، اصل نہیں ہے۔ اس سواری کی شبیہ کا تم نے احترام کرتے ہو، اس سواری کی شبیہ کی عزت بھی کرتے ہو، اس سواری کی شبیہ کی توقیر بھی کرتے ہو، اس سے مدد بھی مانگتے ہو، اور جس پہ آقا سوار ہوئے اس سواری کو گالیاں دیتے ہو۔ جس کے کندھوں پہ آقا سوار ہوئے اور جس کے کندھوں پہ آقا بیٹھ کے غار میں گئے، حسین کی سواری کا احترام کرتے ہو کہ حسین سوار ہوئے، جس کے کندھوں پہ آقا سوار ہوئے اس کو گالیاں دیتے ہو، اس کا بھی احترام کرو۔ حسین کی سواری کا احترام کرو، کرنا چاہیے کہ حسین کی سواری ہے، کیونکہ اس پہ حسین سوار ہوئے، حسین جس پہ سوار ہوئے اس کا احترام کرو، کرتے ہو، اور نبی جس کے کندھوں پہ سوار ہوئے اس کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ یہ منافقت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں منافقت کو ختم کر گئے، تقیے کو ختم کر گئے، حق کہا ڈنکے کی چوٹ پہ، سچ کہا ڈنکے کی چوٹ پہ، جس کو مانا علل اعلان مانا، دمشق کی جامع مسجد میں، اپنے باپ کی مسجد میں، اپنے باپ کے منبر پر بیٹھ کر اس کو بٹھا کر سامنے بیٹھ کر امیر المؤمنین مانا، جس کو نہیں مانا اس کو کربلا میں جا کر بھی نہیں مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منافقت ختم کر گئے، اور انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن ان کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہے، شہداء کا، لیکن ترتیب بیان کرتا ہے۔ یہ شہداء وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگوں کی صفوں میں یہ شامل ہیں۔ اور شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ حضرت حسین شہادت کا جام پی گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے، شہادت کا جام پی کے وہ کامیاب ہو گئے۔ جو کامیاب ہو جائے اس پہ ہائے حسین نہیں کہتے، جو کامیاب ہو جائے اس پہ ماتم نہیں کرتے، جو کامیاب ہو جائے اس پہ نوحے نہیں پڑتے، جو کامیاب ہو جائے اس پہ روتے نہیں ہیں، جو کامیاب ہو جائے اس پہ ہائے ہائے نہیں کہتے، اس پہ واہ حسین واہ حسین۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عزت اور عظمت لمبا موضوع انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے، عقیدت کرنے، ان کا احترام کرنے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔